اسرائیلی حکومت نے فلسطینی علاقوں پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے نئی قانون سازی کی ہے، جس کے تحت ویسٹ بینک کی پراپرٹی کو اب اسرائیل رجسٹر کرے گا اور کوئی بھی ایسی زمین جس پر کسی کا دعویٰ نہیں ہوگا اس کو ریاستی زمین کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ 1993 کے اوسلو اکارڈ کے بعد ویسٹ بینک کی زمین 3 حصوں میں تقسیم تھی، جن کو اے، بی اور سی کیٹیگریز کے نام دیے گئے تھے۔ کیٹیگری اے میں وہ علاقے شامل ہیں جہاں زیادہ تر فلسطینی رہائش پذیر ہیں اور اس کا انتظام فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ کیٹیگری بی کا انتظام فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان بٹا ہوا ہے، جبکہ سب سے اہم کیٹیگری سی ہے، جس کے تحت ویسٹ بینک کی تقریباً 65% زمین آتی ہے اور جو اس وقت مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس پر اسرائیل کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس زمین کو اپنے اختیار میں لے کر ویسٹ بینک میں مزید اسرائیلی سیٹلرز کو بسایا جائے تاکہ مستقبل میں بننے والی کسی فلسطینی ریاست کے امکان کو ختم کر دیا جائے۔ ایریا سی میں دکھنے والی یہ زمینیں سرکاری اسرائیلی زمینوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق 85% علاقے کو سرکاری زمین کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا، جبکہ صرف 15% فلسطینیوں کے پاس رہے گا، وہ بھی اس صورت میں کہ ہم اس کی ملکیت ثابت کریں۔ بدقسمتی سے اسرائیل فلسطینی لینڈ ریکارڈز کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ فلسطینی اتھارٹی کی ایریا سی میں حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور اب اس نے ان علاقوں میں خود کو زمین کی تقسیم کا اختیار دے دیا ہے۔ اسرائیل کے اس عمل کی نہ صرف مسلم ممالک کی طرف سے مذمت کی گئی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے صدر اینٹونیو گوٹریس نے بھی اسرائیلی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر سکتا ہے اور اپنے غیر قانونی تسلط کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ویسٹ بینک کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور اس کا مقصد فلسطینی ریاست کے امکان کو ختم کرنا ہے، جس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم نے مغربی کنارے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو نظر انداز کیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے زیادہ تر فلسطینی مغربی کنارے میں رہتے ہیں، غزہ سے بھی زیادہ، اور جو اس وقت مغربی کنارے میں ہو رہا ہے اس سے تشدد بڑھ سکتا ہے۔ یہ بہت نازک صورتحال ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ یہ بظاہر ایک گرینڈ پلان نظر آتا ہے جس میں کوئی دو ریاستیں نہیں ہیں اور نہ ہی فلسطینیوں کے حقوق۔ اس منصوبے کے تحت زیادہ سے زیادہ غیر قانونی سیٹلمنٹس قائم کی جائیں گی، مغربی کنارے کے اس حصے کو الگ کیا جائے گا اور بالآخر فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکال دیا جائے گا۔ میرے خیال میں ہم تاریخ کے ایک خطرناک دورہے پر کھڑے ہیں۔ یہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ کے تناظر میں جنگ کا ایک مسلسل اعلان ہے۔ یہ زمینوں کو ضبط کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ آباد کار بستیوں کی تعمیر اور توسیع کی جا سکے اور آباد کاروں کے بلاکس میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ اس زمین کی درجہ بندی اے، بی اور سی سے متعلق تمام معاہدوں کو منسوخ کیا جا سکے اور ایک جغرافیے کے طور پر منسلک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ ان اسرائیلی اقدامات کے بعد پاکستان کی سابقہ سفیر ملیحہ لودھی، جو پاکستانی فوج کی غزہ جانے کی مخالف ہیں، نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا بورڈ آف پیس اس اسرائیلی عمل کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اور کیا یہ اقدامات صدر ٹرمپ کی رضامندی کے بغیر کیے جا رہے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔